بغداد کے گلی کوچوں میں زندگی اپنی روانی میں تھی۔ بازار میں ہلچل مچی ہوئی تھی، سوداگر اپنی دکانوں پر کھڑے آوازیں لگا رہے تھے، بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور مزدور اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ انہی مزدوروں میں ایک حماد بھی تھا جو دن بھر محنت کرتا اور شام کو چند درہم کما کر اپنے چھوٹے سے کچے مکان میں لوٹ جاتا۔ حماد ایک ایماندار اور نیک دل آدمی تھا۔ وہ زیادہ نہیں کماتا تھا، مگر جو بھی کماتا اس میں سے کسی نہ کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کرتا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا ایک درہم بھی کئی گنا بڑھ کر واپس آتا ہے۔ اس دن بھی وہ حسن معمول ایک تعمیراتی جگہ پر کام کر رہا تھا۔ پسینے میں شرابور پتھروں اور اینٹوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا تھا۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو جب کام مکمل ہوا تو مالک نے اسے مزدوری کے طور پر ایک چمکتا ہوا درہم دیا۔ یہ اس کے دن بھر کی محنت کی کمائی تھی۔ حماد نے درہم کو مٹھی میں دباتے ہوئے سوچا کہ آج کیا کھائے گا۔ وہ چلتا ہوا بازار کی طرف بڑھا تاکہ کوئی سادہ کھانا خریدے، مگر جیسے ہی وہ ایک دکان کے قریب پہنچا، اس کی نظر مسجد کے دروازے پر بیٹھے ایک بوڑھے فقیر پر پڑی۔ فقیر کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ حماد کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنی مٹھی میں بند درہم کو دیکھا اور پھر فقیر کی حالت پر غور کیا۔ دل میں کشمکش ہونے لگی، یہ میرا واحد درہم ہے، اگر میں یہ دے دوں تو رات کو کیا کھاؤں گا؟ مگر شاید اس فقیر کو اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہو۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے درہم نکالا اور فقیر کی طرف بڑھا دیا۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اس نے عاجزی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، جو تیرے راستے میں دیتا ہے تا اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حماد فقیر کی دعاؤں کو سنتا رہا، پھر مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے اپنی کمائی کا ایک حصہ کسی ضرورت مند کو دے دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک درہم اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لانے والا تھا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حماد فقیر کو درہم دے کر آگے بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے اپنی دن بھر کی کمائی کسی ضرورت مند کو دے دی تھی اور اب بھوکا سونا پڑے گا، مگر اس کی روح کو ایک عجیب سی راحت محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کچے مکان میں پہنچا تو بھوک کی شدت محسوس ہوئی، مگر وہ خوش تھا کہ اس کے دیے ہوئے درہم سے کسی کی بھوک مٹ گئی ہوگی۔ وہ لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی بغداد کی گلیوں میں پھیلنے لگی تو حماد ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر روانہ ہو گیا۔ وہ تعمیراتی جگہ پر پہنچا اور دوسرے مزدوروں کے ساتھ محنت کرنے لگا۔ سخت گرمی اور پسینے میں ڈوبے مزدور اپنی روزی کمانے میں مصروف تھے۔ حماد اینٹیں اٹھا رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک رہا ہے۔ شاید کل رات کھانے کے بغیر سونا اس کے جسم پر اثر کر گیا تھا۔ دوپہر کے وقت جب وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھا تو اس کے قریب ایک معزز شخص آیا۔ وہ نفیس اور عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا، چہرے پر نرمی اور سنجیدگی تھی۔ اس نے حماد کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا، میں تمہیں کئی دنوں سے کام کرتے دیکھ رہا ہوں۔ تم ایمانداری اور محنت سے کام کرتے ہو، کیا تمہیں ایک بہتر کام چاہیے؟ حماد نے حیران ہو کر کہا، جناب، میں تو ایک مزدور ہوں، مجھے جو کام مل جائے وہ کر لیتا ہوں، مگر اگر کوئی بہتر کام ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا، میں ایک تاجر ہوں اور مجھے ایسے شخص کی تلاش ہے جو میرے لیے سامان خرید کر لائے اور حساب کتاب رکھ سکے۔ میں نے تمہاری ایمانداری دیکھی ہے، اس لیے تم پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو اور تمہاری مزدوری بھی زیادہ ہوگی۔ یہ سن کر حماد کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا موقع کیسے آ گیا۔ وہ ایک عام مزدور تھا، مگر آج اسے ایک بڑے تاجر کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس نے ادب سے کہا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا۔ تاجر نے خوش ہو کر کہا، تو پھر کل صبح میرے قافلے کے ساتھ آ جانا، ہم تجارتی سفر پر جا رہے ہیں۔ حماد کے دل میں خوشی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ رہا تھا۔ وہ جو کل تک ایک عام مزدور تھا،
آج اسے ایک بڑے تاجر کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ اگلی صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کر قافلے کے مقام پر پہنچا جہاں اونٹوں پر تجارتی سامان لادا جا رہا تھا۔ بغداد کے مشہور سوداگر سفر کے لیے تیار ہو رہے تھے اور قافلے کی روانگی کا منظر دیکھ کر حماد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ تاجر نے اسے خوش آمدید کہا اور کہا، بیٹا، اس سفر میں تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیانتداری اور ایمانداری تجارت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم نے انہیں تھامے رکھا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حماد نے سر جھکا کر کہا، جناب، میں ہمیشہ دیانتداری کو اپنا اصول بناؤں گا، انشاءاللہ۔ قافلہ بغداد کے دروازے سے باہر نکلا اور ریتیلے راستے پر چلنے لگا۔ راستے میں حماد نے پہلی بار دیکھا کہ تجارت صرف مال خریدنے اور بیچنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں دانائی، صبر اور نیکی کا بھی دخل ہوتا ہے۔ سفر کے دوران کئی بار قافلے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر بار حماد نے اپنے صبر اور عقل سے معاملات کو سنبھالنے میں مدد کی۔ چند دن بعد قافلہ ایک بڑے بازار میں پہنچا جہاں مختلف شہروں کے تاجر جمع تھے۔ حماد نے تاجر کے ساتھ رہتے ہوئے ہر چیز کو غور سے دیکھا اور سمجھا کہ کون سا مال کہاں زیادہ نفع دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا اور قیمتوں میں کسی سے دھوکہ نہ کرتا۔ یہ دیکھ کر دوسرے تاجر حیران ہو گئے کہ ایک عام مزدور اتنا ذہین اور ایماندار کیسے ہو سکتا ہے۔ چند دنوں بعد جب سودا مکمل ہو گیا تو تاجر نے حماد کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم نے اس سفر میں میری بہت مدد کی اور میں تمہیں اس ایمانداری کا انعام دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر تاجر نے حماد کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی جس میں 1000 درہم تھے۔ حماد حیران رہ گیا۔ یہ وہی حماد تھا جس نے چند دن پہلے اپنا واحد درہم اللہ کی راہ میں دیا تھا اور آج اللہ نے اسے 1000 درہم سے نواز دیا تھا۔ حماد حیرت سے ہاتھ میں تھیلی لیے کھڑا تھا۔ 1000 درہم! یہ وہی شخص تھا جو چند دن پہلے صرف 1 درہم کا مالک تھا اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دے چکا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اللہ نے اس کی چھوٹی سی نیکی کا ایسا انعام دیا جو وہ خود بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ تاجر نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تمہاری دیانتداری اور محنت کا صلہ ہے بیٹا۔ اللہ ہمیشہ ایماندار بندوں کو نوازتا ہے۔ حماد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ اس دن وہ 1 درہم فقیر کو نہ دیتا تو شاید وہ آج بھی کسی تعمیراتی جگہ پر اینٹیں اٹھا رہا ہوتا، مگر اللہ نے اس کے دل کی نیکی کو قبول کیا اور اسے وہ دے دیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حماد نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس دولت کو بھی حلال راستے میں خرچ کرے گا اور کبھی دھوکہ یا بے ایمانی کا سہارا نہیں لے گا۔ کچھ دن بعد جب وہ بغداد واپس آیا تو سب حیران تھے کہ حماد، جو کل تک ایک عام مزدور تھا، آج ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ مگر وہی عاجزی، وہی نرمی اور وہی سادگی اس کے چہرے پر تھی۔ سب سے پہلے وہ سیدھا اس فقیر کے پاس گیا جسے اس نے درہم دیا تھا۔ فقیر اب بھی مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا، مگر جب اس نے حماد کو آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہچان کی روشنی چمک اٹھی۔ حماد نے ادب سے کہا، بابا، وہ درہم جو میں نے دیا تھا وہ آج 1000 درہم میں بدل گیا ہے۔ یہ سب تمہاری دعا کا نتیجہ ہے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، بیٹا، یہ میری دعا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے راستے میں دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تمہاری نیکی نے تمہاری تقدیر بدل دی۔ حماد نے فقیر کے ہاتھ میں چند درہم رکھے اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے رزق کو نیکی کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے ایک دکان خریدی جہاں وہ دیانتداری سے تجارت کرنے لگا۔ اب اس کی کمائی بڑھنے لگی، مگر اس کے دل کا سکون بھی بڑھنے لگا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ حلال کمائی میں ہی اصل برکت ہوتی ہے۔ حماد کی دیانتداری اور نیکی کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی۔ اب وہ ایک عام مزدور نہیں بلکہ ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، مگر اس کی سادگی اور عاجزی ویسے ہی برقرار تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا، یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اس کی دکان پر روزانہ کئی گاہک آتے اور ہر کوئی اس کی ایمانداری کی مثال دیتا۔ حماد ہمیشہ پورا وزن دیتا، قیمت مناسب رکھتا اور کسی کو دھوکہ نہ دیتا۔ اسی ایمانداری کی وجہ سے اس کا کاروبار مزید بڑھنے لگا اور وہ پہلے سے زیادہ نفع کمانے لگا۔ ایک دن
جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا حساب کر رہا تھا، ایک بوڑھا شخص اندر آیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے حماد کے پاس آیا اور کہا، بیٹا، میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ حماد نے بغیر کچھ کہے ایک تھیلی نکالی جس میں چاندی کے 10 درہم تھے اور وہ بوڑھے کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے درہم لیے اور کہا، بیٹا، میں نے بھی اپنی جوانی میں کبھی نیکی کی تھی، مگر آج پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ کئی گنا زیادہ واپس پاتا ہے۔ یہ سن کر حماد مسکرا دیا اور کہا، بابا، میں نے بھی کبھی اللہ کے لیے 1 درہم دیا تھا اور اللہ نے مجھے 1000 درہم سے نوازا۔ اگر میں آج بھی نیکی کروں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ بوڑھا شخص دعا دیتا ہوا چلا گیا اور حماد کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ اس نے اپنے دنوں کو یاد کیا جب وہ سخت دھوپ میں مزدوری کرتا تھا، جب اس کے پاس صرف 1 درہم ہوتا تھا، جب وہ فقیر کو صدقہ دینے کے بعد بھوکا سویا تھا۔ آج وہ بھوکا نہیں تھا، آج اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر سب سے بڑی چیز جو اس کے پاس تھی وہ سکون تھا۔ حماد کی زندگی بدل چکی تھی، مگر اس کا دل آج بھی ویسا ہی تھا جیسے اس دن جب اس نے فقیر کو 1 درہم دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تجارت بڑھتی گئی، مگر وہ کبھی غرور اور لالچ میں مبتلا نہ ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ دولت کا اصل مقصد صرف اپنے لیے جمع کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ ایک دن جب وہ اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کے کپڑے پرانے مگر چہرے پر ایمانداری تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، جناب، میں ایک غریب مزدور ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں، مگر میں دیانتداری اور محنت سے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ یہ الفاظ سن کر حماد کو اپنی جوانی یاد آ گئی، جب وہ خود اسی طرح مزدور تھا، جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے اپنے آخری درہم کو اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جب نیکی کا سفر کسی اور کے لیے شروع ہو سکتا ہے۔ حماد نے مسکرا کر نوجوان کو دیکھا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں کام دوں گا، مگر ساتھ میں تمہیں ایک راز بھی سکھاؤں گا جو میری کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ نوجوان حیرت سے بولا، کون سا راز جناب؟ حماد نے نرمی سے جواب دیا، یہ کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب بھی اللہ کے نام پر کچھ دو گے تو وہ کئی گنا بڑھ کر تمہیں واپس ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو۔ یہ کہہ کر حماد نے نوجوان کے ہاتھ میں 1 درہم رکھا اور کہا، یہ میرا پہلا انعام ہے تمہارے لیے، اس کے ساتھ نیکی کرو اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے نوازتا۔ نوجوان کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اسے صرف روزگار نہیں ملا بلکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق بھی مل گیا۔ حماد کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کے نام پر دیا گیا 1 درہم کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ بن کر کئی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ یہی حلال رزق کی برکت تھی، یہی نیکی کی اصل طاقت تھی اور یہی اس کہانی کا سبق تھا۔